علیکم جی، آج ہم جس بک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس بک کا نام ہے آب کوثر۔ شیخ محمد اکرام صاحب کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور سروس بک کلب والوں نے جو ہے وہ اس کو شائع کیا ہے۔ مختلف ادارے جو ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ سروس بک کلب والوں کی ہے۔ اور اس کتاب کے 3 والیوم ہے، بیسیکلی ایک رود کوثر ہے اور موج کوثر ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف آب کوثر کی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بر صغیر کی ہسٹری پڑھ رہے ہوں، ویسٹرن کی ہسٹری پڑھ رہے ہوں، امریکہ کی پڑھ رہے ہوں، دنیا میں کسی جگہ کی بھی آپ ہسٹری تاریخ پڑھ رہے ہو نا، تو اس کے اندر آپ کو ایک سیاسی رنگ نظر آتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر آپ کو سیاسی رنگ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا، ٹوٹلی آپ کو مذہبی رنگ نظر آئے گا۔ یہ اس کتاب کی خاصیت ہے۔ یہ تاریخ ہے جب بر صغیر میں محمد بن قاسم جو ہے وہ بر صغیر میں آیا، اس کے بعد سے لے کے 1000 تک، جب داتا صاحب کے دور تک، یہ پوری جو ہے وہ تاریخ، اسلامی تاریخ جو ہے بر صغیر کی، وہ آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عثمان علی حجویری صاحب کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ اس کے اگلے والیومز میں ہے، رود کوثر اور موج کوثر جو اس کی پوری سیریز ہے اس میں ہے۔ لیکن اس کے اندر میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کس قسم کا مواد ملے گا۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بر صغیر کی صرف ہسٹری اس کے اندر موجود ہے اور پیور ہسٹری موجود ہے، اسلامی رنگوں میں رنگی ہوئی ہسٹری۔ آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا الحمدللہ، کیونکہ جب میں نے پڑھی مجھے بھی کافی مزہ آیا۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو 1980 تک کی جو تاریخ ہے اسلام کی بر صغیر میں، وہ ساری اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ عرب ہندوستان کی سارے تعلقات جو ہیں وہ کس چیز پر، اور پھر وہ غزنوی کا لاہور آنا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے کتاب کے اندر ملیں گی۔ میں موٹا موٹا آپ کو اس کا کنٹینٹ مٹیریل بتاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے اور آپ اس کتاب کو خریدیں اور آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں اور اسلام کی جو تاریخ ہے آپ لوگ اس سے آشنا ہوں۔ آج وقت کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جی شروع ہوتی ہے تاریخ آگے، اس کے بعد سے 1300 کے بعد سلطان محمد غوری سے لے کے غلام وہ غیاث الدین، پھر وہ سارا جو خلجی خاندان کا کیا اثر و رسوخ رہا ادھر بر صغیر میں، امیر خسرو تک تاریخ ہے۔ پھر اس کے آگے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، یہ جتنے صوفیہ اولیاء اکرام ہیں ان سب کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان خواجہ نظام الدین اولیاء، اچھا جی، یہ سب جتنے اللہ کے ولی ہیں ان سب کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے جو بزرگان دین ہیں ان سب کی یہ تاریخ جو ہے وہ اس کے اندر ملے گی۔ بنگال میں کس طرح اسلام پھیلا وہ سارا اس کا پیش منظر سارا کچھ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ پھر سادہ لودھی عہد حکومت جو آپ لوگ کو پتہ کتنی کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ پھر پاکستان سے جو پیچھے والے سارے علاقے نا جو اس کے حوالے سے بھی بڑی بڑی زبردست چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، آپ کو اگر ایک ایک کر کے لینی ہے تو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ پہلے آپ آب کوثر کو پڑھیں، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس طرح بر صغیر میں اسلام پھیلا، محمد بن قاسم کے آنے کے بعد سے پورے بر صغیر کا خطہ جو ہے وہ کیسے اسلامی نعروں میں جھوما، اور پھر 980 تک کی جو تاریخ ہے وہ اس کے اندر آپ لوگوں کو ساری ملے گی۔ خواہ اس کے اندر ابھی جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ مغلیہ دور بھی اس کے اندر ملے گا، آپ کو عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ملیں گے، امیر الدین محمد بن سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے ملے گی، غزنویہ سلطنت کے حوالے سے آپ کو کافی ساری چیزیں ملیں گی۔ پھر وہی بزرگان دین جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں ان سب کی اس کے اندر ہسٹری ہے۔ ہمارے عثمان علی حجویری صاحب کی بھی ہسٹری ہے اس کے اندر، اور اس تک داتا صاحب تک یہ جو کتاب ہے یہ مکمل ہسٹری اس کے اندر محفوظ ہے اور پیور اسلامک ہسٹری اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سیاسی جو ہے وہ ٹچ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہی اس کتاب کی خاصیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ ریکمنڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس کے جو باقی رود کوثر اور موج کوثر ہے اس کا ریویو بھی چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اس پر بھی ریویو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیرہ۔